السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ زیادہ تر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے گلے کے اندر موجود ٹانسلز کا کام کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہے۔ اس کا نکالنا کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے اور کیا یہ ویکسین کا نعم البدل ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ہمارے قوت مدافعت کا ٹانسلز کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ اس کا ہمارے وجود کی قوت مدافعت میں اتنا بڑا کردار ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ہم اکثر اس کو نکال کر اتنی بڑی غلطی کر لیتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں بھی تو اس کا مداوع پھر سے نہیں کر سکتے۔ ٹانسلز ہمارے وجود میں باہر سے آنے والے وہ تمام چیزیں جو ہمارے وجود کے لیے نقصان دہ ہیں ان سے ہمیں بچاتے ہیں، چاہے وہ جراثیم ہو یا کوئی بھی خطرناک کیمیکل ہو۔ ہمارے گلے میں 6 ٹانسلز ہوتے ہیں۔ کوئی بھی بیرونی چیز ہمارے وجود کے اندر قدرتی طور پر منہ، ناک اور کان کے ذریعے داخل ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان تینوں کا راستہ گلے کی طرف جاتا ہے تو کوئی بھی نقصان دہ جاندار یا غیر جاندار چیز ان تینوں راستے میں سے کسی بھی راستے سے اگر ہمارے وجود کے اندر داخل ہوتا ہے تو ان کو ٹانسل سے ضرور گزرنا پڑتا ہے۔ ٹانسلز کو ہمارے وجود کی قوت مدافعت کی پہلی لکیر سمجھا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ جو چیز بھی ہمارے گلے سے گزر کر جاتا ہے تو ٹانسلز ان سب کو ریڈ کر لیتا ہے کہ یہ چیز اصل میں کیا ہے، اور اس کی جو بھی خصوصیات ہوتی ہے وہ ہمارے امیون سسٹم کو بھیج دیتا ہے۔ اگر وہ چیز ہمارے وجود کے لیے ناشنا ہو اور نقصان دہ ہو تو ہمارا مدافعتی نظام فوراً اس کے لیے اینٹی باڈیز بنا دیتا ہے اور ہمارے امیون سسٹم میں وہ محفوظ ہو جاتا ہے اور ان کی اینٹی باڈیز بھی بن جاتی ہے، اور وہی اینٹی باڈیز اسی جراثیم کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ اینٹی باڈیز ہمیشہ کے لیے ہمارے وجود میں موجود رہتی ہے، تو جب اگر وہی بیماری دوبارہ ہمارے اوپر حملہ کرے تو اس کی اینٹی باڈیز پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے، تو وہ بیماری ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر ہمارے وجود کے اندر کوئی زہریلا کیمیکل جاتا ہے تو اس کو بھی بہت حد تک یہ نیوٹرلائز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ہمارے وجود کا بیماریوں سے لڑنے کا ایک قدرتی اور بہترین طریقہ ہے۔ ٹانسلز اصل میں ہمیں بیماریوں سے نہیں بچاتا، بلکہ یہ بیماریوں کے خلاف مدافعت پیدا کرنے میں قوت مدافعت کی مدد کرتا ہے۔ اسی لحاظ سے ٹانسلز ویکسین کی طرح کا کردار ادا کرتا ہے، ایک ایسا ویکسین جس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ یا نقصان نہیں ہوتا۔ جو چیز ہمارے وجود کا حصہ نہیں ہے یہ اس کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے ایک امریکی بائیولوجسٹ ڈاکٹر بروس لپٹن کہتے ہیں کہ ہمارے وجود کو ویکسین کی ضرورت نہیں ہے۔ بیماری سے لڑنے کے لیے ہمارے وجود کے اندر 3 مدافعتی نظام ہوتے ہیں۔ ایک نظام ہماری جلد، ناک اور منہ ہوتا ہے۔ دوسرا نظام ہمارا نظام ہضم ہوتا ہے جس میں معدہ اور آنتیں شامل ہے، جبکہ تیسرا مدافعتی نظام ہمارے خون کے اندر ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا قدرتی نظام ہے جس سے کوئی بھی جراثیم یا نقصان دہ چیز نہیں بچ سکتا۔ اینٹیجن اصل میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ہمارے وجود کا حصہ نہیں ہے اور یہ ہمارے وجود کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ ہمارے وجود کے لیے نقصان دہ ہو۔ جو ویکسین لوگوں کو انجیکشن کے ذریعے لگائی جاتی ہے اس کے اندر وائرس ہوتے ہیں جن کو کمزور کیا جا چکا ہوتا ہے، جن کو اینٹیجن بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ اینٹیجن یا جراثیم انسانی جسم میں جانے کے بعد ایکٹیو ہو جاتا ہے، جو اکثر اوقات انسانی جسم کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ ویکسین کو انجیکشن کے ذریعے جسم میں داخل کرنے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس میں کم از کم 2 مدافعتی نظام کو بائی پاس کیا جاتا ہے، اور سب سے عام چیز یہ ٹانسل سے نہیں گزرتا۔ اسی لیے ہمارے وجود کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے وجود کے اندر کیا چیز داخل ہوئی ہے۔ اس لیے وہ ویکسین یا تو اسی وقت ہمارے وجود کو نقصان پہنچاتی ہے یا سالوں بعد اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ویکسین کا کوئی نہ کوئی خطرناک اثرات انسانی وجود میں ضرور ظاہر ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہمیں اس کا اسی وقت پتہ نہیں چلتا۔ اگر منہ کے ذریعے کوئی چیز ہمارے وجود کے اندر جاتا ہے تبھی ہمارا وجود اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ہمارے وجود کے اندر قدرتی طور پر ایک ویکسینیشن پروگرام پہلے سے ہی موجود ہے جو کہ مصنوعی ویکسین کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ محفوظ اور پائیدار ہے۔ اس لیے اکثر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ویکسین کا استعمال نہ کریں۔ اگر آپ لوگوں نے غور کیا ہو تو انسان اگر منہ کے ذریعے کوئی زہر کھاتا ہے تو اکثر وہ ہمارے وجود کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا، کیونکہ وہ تینوں مدافعتی نظام سے ہو کر گزرتا ہے، اور اسی لیے وہ انسان بر وقت ٹھیک ہو سکتا ہے، اور اس کے ٹھیک ہونے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر کو پتہ نہ بھی ہو کہ جسم کے اندر کون سا زہر گیا ہے تو تب بھی ہمارا وجود اس زہر کا مقابلہ کرتا رہتا ہے۔
اور ڈاکٹر اس زہر کو ہمارے وجود سے نکال بھی سکتا ہے کیونکہ وہ اتنا جلدی خون میں شامل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی زہریلا کیڑا ہمیں ڈس لیتا ہے جیسا کہ سانپ، بچھو، تو اگر اس کا علاج نہ کیا گیا تو انسان کے زندہ بچنے کے چانسز نہیں ہوتے کیونکہ وہ زہر سیدھا خون میں شامل ہوتا ہے، اور اگر ڈاکٹر کو پتہ نہ ہو کہ اس شخص کو کس چیز نے کاٹا ہے تو اس زہر کو ناکارہ بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا اور مریض کا زندہ بچنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ویکسین کا مثال بھی ایک قسم کا زہر ہو گیا کیونکہ اس کے اندر خطرناک وائرس کو کمزور کر کے ڈالا جاتا ہے۔ اگر آپ جلد میں انجیکشن کے ذریعے ویکسین کو داخل کرتے ہیں تو آپ قوت مدافعت کا قدرتی طریقہ کار کو بائی پاس کرتے ہیں، تو آپ کے وجود کو اکثر پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے وجود کے اندر کس طرح کی اینٹیجن داخل ہوئی ہے کیونکہ وہ ٹانسل سے ہو کر نہیں گزرے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کے امیون سسٹم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ اصل میں کیا چیز ہے اور اس کے لیے کون سی اینٹی باڈیز بنائے، کیونکہ اس کا پتہ چلانے کے لیے اس کا قدرتی طریقہ کار کے تحت وجود کے اندر آنا ضروری ہے۔ تو جن لوگوں کا قوت مدافعت پہلے سے ہی کمزور ہو، اکثر ان لوگوں پر اس کے خطرناک اثرات مرتب ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ اکثر ریئیکشن کہتے ہیں۔ اس لیے جب بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں تو اکثر بچوں پر اس کے خطرناک اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس طرح پچھلے سال اپریل میں بھی ہوا تھا، جس میں اندازاً صرف کے پی میں 700 بچے معذور ہو گئے تھے اور ہزاروں بچے بیمار پڑ گئے تھے۔ اس میں بچے مرے بھی تھے لیکن اس کو میڈیا پر نہیں بتایا گیا، بلکہ جو لوگ اس حوالے سے بات کرتے بھی تھے تو میڈیا والے اس کی تردید کر دیتے تھے۔ تو سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کو چاہیے کہ وہ ایسے تجربات کرے، ایسے طریقے ایجاد کرے جس سے ہمارا قوت مدافعت اور بھی مضبوط ہو جائے۔ میرے ایک انکل کے ٹین ایج کے زمانے میں اکثر ان کی گلے میں مسئلہ رہتا تھا، تو ایک ڈاکٹر نے انہیں ٹانسلز کا آپریشن تجویز کیا۔ آپریشن تو ہو گیا لیکن گلے کا مسئلہ جو کا تو برقرار رہا اور اس کے بعد انہیں بیماریاں بھی زیادہ لگنے لگی ہے۔ یہ بات انہوں نے بعد میں خود بتائی کہ انہوں نے ٹانسلز کا آپریشن کر کے غلطی کی، کیونکہ انہیں بعد میں پتہ چلا کہ ٹانسلز کا انسانی وجود میں کتنا اہم کردار ہے اور اس کا نکالنا کتنا نقصان دہ ہے۔ میرے ایک دوست کو بچپن میں گلے کا مسئلہ تھا، اس کو بھی ڈاکٹرز نے ٹانسلز کے آپریشن کے لیے کہا۔ ان کے گھر والے راضی ہو گئے لیکن ان کے ایک جاننے والے ڈاکٹر کو اس بارے میں جب پتہ چلا تو انہوں نے خود آ کر اس کا معائنہ کیا، انہیں کچھ دوائیاں استعمال کرنے کے لیے کہا اور آپریشن کرنے سے روک لیا۔ کچھ عرصے بعد اس کے گلے کا مسئلہ مکمل طور پر ختم ہو گیا اور ٹانسلز کا آپریشن بھی نہیں کروایا انہوں نے۔ آج کل وہ مکمل طور پر تندرست ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گلے کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ٹانسلز کا آپریشن کرنا ضروری نہیں اور نہ ٹانسلز کا آپریشن کرنا اس کا علاج ہے۔ تو جو لوگ ویکسین کی وکالت کرتے اور ہر وقت ویکسین کرتے رہتے ہیں تو یہ لوگ ایسی بیماری کے لیے ہمیں خطرے میں ڈال رہے ہیں جس کا پتہ بھی نہیں کہ وہ ہمیں ہوگی یا نہیں۔ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کی قوت مدافعت کمزور ہے تو آپ اس کے لیے ایک قدرتی طریقہ بھی آزما سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عظمت جو کہ ایک نیوٹریشنسٹ ہے، ان کو پوری ایشیا کی سطح پر اپنی فیلڈ میں ماہر سمجھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قوت مدافعت مضبوط کرنے کے لیے ادرک کی چائے پیے۔ سعودی عرب میں بھی بیماریوں سے بچنے کے لیے ادرک کی چائے پی جاتی ہے۔ اگلے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ویکسین کے اندر کون کون سے اجزاء شامل ہے اور ان اجزاء کو کہاں سے لیا جاتا ہے اور ان سارے اجزاء کے ہمارے وجود پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔